نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ہم سب لوگ اس جگہ پہ اکٹھا ہیں، جمع ہیں۔ مولا کریم اس ذکر کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اس مکان میں، اس جگہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب کو اس بات کا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت دنیا جس کے حسن میں آدمی اس کے بنانے والے کو بھول جا رہا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت دنیا کہ آدمی اس کے دام تصویر میں، اس کے جال میں پھنس کر کے اس کے بنانے والے کو بھول جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا بنانے والے نے بنائی، مگر یہ حقیقت بھی اس کے ساتھ ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ساری چیز ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب بنانے والے نے اسے بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا، تو پھر یہ ختم کیوں ہو جائے گی؟ اور جب اسے ختم ہی ہونا تھا تو اتنی خوبصورت کیوں بنایا اس نے؟ دو چیز آئی سمجھ میں کہ جب اسے ختم ہی ہونا تھا تو اتنی خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت تھی اس دنیا کو، اور وہ بھی اتنی خوبصورت کہ ہر آنے والا دن جس اسپیڈ سے دن آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے اس کی خوبصورتی آ رہی ہے۔ جس اسپیڈ سے اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دم بخود ہو جا رہا ہے اس دنیا کو دیکھنے والا، اور یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ تو جب اسے ختم ہی ہونا تھا تو اتنی خوبصورت کیوں بنائی جا گئی؟ جب خوبصورت بنائی گئی تو پھر ختم کیوں ہو گئی؟ یہی سوال اٹھا کر کے آپ اپنے وجود پہ لائیے۔ یہ سوال تو ابھی آفاق پہ کیا میں نے، یہی سوال اب اپنی نفس پہ لائیے۔ جب ہمیں مرنا تھا تو آئے کیوں، اور جب آ گئے تو جائیں گے کیوں؟ جب ہمیں مرنا ہی تھا تو آیا کیوں ہم، اور جب آ گئے تو پھر جائیں گے کیوں؟ وہ کون سا فلسفہ ہے کہ اگر نہ آتے تو بھی پورا نہ ہوتا اور آ کے نہ جائے تو بھی پورا نہ ہوگا؟ وہ کون سا فلسفہ ہے جس کے لیے آنا اور آ کے جانا ضروری تھا؟ وہ کون سا راز ہے کہ اگر یہ دنیا نہ بنتی تب بھی اس کو فاش نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بن کے ختم نہ ہو تب بھی فاش نہ ہو سکے؟
وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا فلسفہ ہے؟ اس کو ایک دوسرے سوال سے اور مضبوط کر دیں، پھر فلسفے کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، ایک اور جہت سے اس سوال کو مضبوط کر دیں۔ آپ جب کسی لیبر کو اپنے ہاں کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں، کسی مزدور کو مزدوری کے لیے رکھتے ہیں، تو ہم لوگ تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، وہاں کے مزاج سے آشنا ہے اور وہاں کی اصطلاحات سے واقف ہیں۔ آپ اس کو شہر پہ منطبق کیجئے گا کہ ہم لوگوں نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے کہ اگر ایک دن میں نپٹنے والا کام ہے یا ایک دن میں ختم ہونے والا کام نہ ہے، تو گھر والا سوچتا ہے کہ خود سے ہاتھ لگا دو، ورنہ تھوڑے سے کے چلتے کل پھر سے ایکسٹرا مزدور اور مستری کو رکھنا ہوگا۔ یعنی جتنے دیر تک کام ہوتا ہے آدمی اتنے دیر تک مستری کو رکھتا ہے، اتنے دیر تک مزدور کو رکھتا ہے۔ اگر ایک دن میں کام ختم تو اگلے دن سے اس کی چھٹی۔ ہم اور آپ بے مقصد کے ایک دن کسی مزدور کو اپنے یہاں نہیں رکھتے، اور اللہ 60 سال تک، 70 سال تک، 50 سال تک ہمیں اور آپ کو کس مقصد سے زمین پہ رکھا ہے؟ آپ اگر کسی ورکر کو اپنے ہاں کام کرنے کے لیے رکھے ہیں اور کام آپ کا ہو گیا کمپلیٹ، تو آپ اس کو کسی نہ کسی بہانے، ابھی لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیے کتنے کمپنیوں نے کیسے کیسے کتنے پرانے ورکرز کو جو ہے تو گھر بھیج دیا۔ جب ایک دن آپ بغیر مقصد کے کسی کو نہیں رکھتے اپنے پاس، اللہ رب العزت 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال جسے جو زندگی دیا، کیوں دے کر کے اس روئے زمین پہ اس کو رکھا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میری بارگاہ میں نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک مقصد اور ایک کام کے لیے بنایا، اور پھر اس کام کے بعد انسان کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اس کا اسے جواب دینا ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے اللہ نے اسے یہاں پیدا کیا ہے، وہ اپنے اس ذمہ داری کو کتنے فیصد انجام دیا، کتنے پرسنٹ انجام دیا۔ جو جتنا انجام دیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنے پرسنٹ انعام کا مستحق ہو جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہم نے انہی آنکھوں سے کتنوں کی روح نکلتے ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ان چمکتے ہوئے محلات میں رہنے والوں کو بھی ہم نے قبر کے گڈھے میں دفن کیا ہے اور دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کروڑوں کی کار، اس پہ چلنے والے لوگوں کو بھی ہم نے کاندھوں پہ سوار کر کے قبرستان میں آخری سفر تک پہنچایا ہے۔ آخر مقصد کیا ہے زندگی کا؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، آپ جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، شریر اور آتما۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو جتنی جلد ہو اس کو لوگ قبر کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی طریقہ بھی ہے، کرنا بھی ہے، رکھنا نہیں ہے۔ ہم جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہمارا کھانا اچھا ہو گیا، ہمارا لباس اچھا ہو گیا، ہمارے مکان اچھے ہو گئے، ہم جس گاڑی سے چلتے ہیں وہ ہم نے اچھی کر لی، تو ابھی ہم جسم کی سطح پر اپنے آپ کو کچھ حد تک صحیح کیا ہے ہم نے، اور یہ سطح تو اس زمین کے اوپر کا ہے۔ ہم نے روحانیت کا سفر کون سا طے کیا ہے؟ ہم اپنے روحانی لیول پہ، روحانی استر پہ، روحانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کس حد تک لے گئے ہوئے؟ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ لیعرفون کی تفسیر میں کہ اللہ
لیعبدون کی تفسیر میں الا لیعرفون، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے بنایا کہ وہ اللہ کو پہچانے. دیکھیے اس روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں، جاندار میں بول رہا ہوں انسان نہیں، جاندار، چیٹی سے لے کے ہاتھی تک، بے پیر سے چلنے والے سانپ سے لے کر کے بے شمار پیر رکھنے والے گجر تک، 2 پیر رکھنے والے انسان اور 4 پیر رکھنے والے چوپائے، جتنے بھی جاندار ہیں کھاتے ہیں، وہ پیاس لگتی ہے وہ پیتے ہیں، رہنے کے لیے گھونسلہ ایک مکان بناتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، ہم بھی رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں. پیاس لگے گی تو پانی پینا ہے، اس بات میں تمام جان رکھنے والے مشترک ہیں. بھوک لگے گی تو کھانا ہے بھوک کو ختم کرنے کے لیے، اب وہ چاہے گھاس کھا کے ختم کرے بھوک، دال روٹی چاول کھا کے ختم کرے، بھوک لگے گی تو کھانا کھانا ہے، اسے بھوک کو ختم کرنا ہے. یہ تمام جانوروں میں مشترک ہے. لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہم پہ ذمہ داری یہ ہے کہ دیگر جانوروں کو پیاس لگی وہ پانی پی لیے، ان کا کام ختم ہو گیا. ہمیں پانی پی لینے کے بعد پانی پی کے پیاس بھی اپنی بجھانی ہے، اور پانی کے دینے والے کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا اور اسے پہچاننا ہے. فرق سمجھ رہے کہ نہیں؟ انسان کو اور دیگر جانوروں کا جو فرق ہے، تمام جانوروں کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ کھا لیا، ان کی بھوک ختم ہو گئی. لیکن انسان کی ذمہ داری صرف کھا کے بھوک ختم کرنے کی نہیں ہے، کھا کر بھوک ختم کرے اور جس کھانے کو کھایا ہے وہ اس کھانے کے دینے والے کو پہچانے بھی. گھونسلے کسی طرح سے تنکوں کو جمع کر کے ایک مکان، پرندے گھونسلہ بنا لیے، تنکوں کو جمع کر کے اس میں رہ کے جارے گرمی کے تقاضوں سے بچ گئے، ان کا کام بن گیا. لیکن ہم مکان میں رہتے ہیں تو جس رب کی عطا سے ہم نے اس مکان کو حاصل کیا ہے ہمیں اسے پہچاننا بھی ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری پہچاننے کی زمین و آسمان کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر ڈالی، سب انکار کر گئے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھایا کہ ہم اس روئے زمین سے اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے بھی اور اس کے بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش بھی کریں گے. ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ آئے ہیں تو کھانا تو ہے ہم کو، تو کھانا ہمارے لیے ہے، ہم کھانے کے لیے نہیں ہے. رہیں گے تو کپڑا تو پہنیں گی، یہ کپڑا ہمارے لیے ہے، ہم اس کپڑے کے لیے نہیں ہے. یہ مکان ہمارے لیے ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہے. دنیا کی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہے. ہم الا لیعبدون، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہیں، اس کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب جب ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو بس 2 طریقہ سمجھیے عبادت کے جو مین پوائنٹ ہے. یہ ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو جسم ہے، جس کو ابھی میں نے روح اور جسم سے تعبیر کیا، اسی کو قلب اور جسم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، قلب اور قالب. قلب اور قالب، قلب اور قالب میں بڑا گہرا ربط ہے. جو چیز دل میں ہوگی اس کا اثر جسم پہ مرتب ہوگا، اور جس چیز کو آپ اپنے جسم پہ بار بار انجام دیں گے اس کا اثر قلب پہ مرتب ہوگا. جسم میں اور قلب میں، جسم میں اور ہمارے قلب میں، دل اور جسم، ان دونوں میں
بڑا گہرا ربط ہے۔ حدیث شریف ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، پھر اور جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جسم سے آدمی گناہ کرے، جوارح سے آدمی غلط کام کرے تو اس کا اثر قلب پہ مرتب ہوتا ہے، اور قلب میں جب کوئی بات، دل میں جب کوئی بات راسخ ہو جائے تو جوارح سے اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب عبادت کا راستہ بس یہی دو ہے، یا تو قلب سے قالب پہ آئیے یا قالب سے قلب پہ جائیے۔ ہم جس عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، جس معرفت اور عبادت کے لیے، یہ جو راستہ ہے اس کا، یا تو قالب سے شروع کیجئے جسم سے اور قلب پہ اس کا اثر جائے، یا قلب ہی میں ایسا جذبہ ڈال دے اللہ رب العزت کہ قالب پہ اس کا اثر مرتب ہو جائے۔ دراصل یہاں ایک بڑا عظیم فلسفہ بیچ میں آ جاتا ہے، جب ہم نے کہا کہ جو دل میں ہوگا اس کا اثر جسم پہ مرتب ہوگا، اور جسم پہ جو کیا جائے گا اس کا اثر قلب پہ مرتب ہوگا۔ اس میں ایک بڑا عظیم فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا آغاز ہوتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ اس فلسفے کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھیے کہ ہم عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس میں قلب سے قالب کے اوپر آئیے یا قالب سے قلب پہ جائیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے تو یہ زندگی سوائے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور اسی کے لیے زندہ ہیں تو عبادت ہماری زندگی میں آئے گی کیسے؟ اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت۔ مثنوی مولانا روم فرماتے ہیں کہ اندرون کعبہ رسم قبلہ نیست، شاید وزن بگڑ رہا ہے، حضور کو اگر یاد ہو تو اس کو، در درون کعبہ رسم قبلہ نیست۔ حجاج کرام ہیں، اس میں عمرہ پہ جانے والے لوگ ہیں، آپ لوگ خوب اس چیز کو سمجھتے ہیں، دیکھے ہیں جب لوگ حج کے موقع پہ جاتے ہیں، کعبہ مکرمہ بیچ میں ہوتا ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس کا استقبال کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پچھم سے ہے تو ادھر، جو ادھر سے ہے کعبہ جس کے سمت میں پڑ جائے، ہم لوگ یہاں ہیں، ہم لوگوں کا قبلہ پچھم کی جانب پڑتا ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے، کعبہ مکرمہ سے پچھم کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ پورب کی طرف پڑے گا، جو ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر پڑے گا، جو ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا جائے تو اب وہ تو جدھر چہرہ کرے گا ادھر ہی اس کا استقبال ہو جائے گا۔ تو در درون کعبہ رسم قبلہ نیست، کعبہ کے اندر رسم قبلہ نہیں ہوتا۔ اس فلسفے سے مولانا روم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے تو اس کے لیے رسم بندگی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اور وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس کے کرنے میں اس کو ثقالت اور بوجھ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز اللہ ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا مزہ تب آئے گا جب اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آئے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر کا طواف کرنے میں مزہ آتا ہے، چکر لگانے میں۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبوب کی گلی کے چکر لگانے میں اسے مزہ آتا ہے، اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ نہ ملے تو اس کے لیے بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے، اور 5 مرتبہ یاد کرنے کے لیے اس کو کہا جائے گا جناب۔ جب کسی کو محبت ہو جائے کسی سے تو وہ گن کے کہے گا کہ 1 مرتبہ یاد کر لیے، اب 4 مرتبہ اور بچا ہوا ہے، اب 5 مرتبہ ہو جانے کے بعد کہے گا نا اب تو 5 مرتبہ ہو گیا، اب کہیں یاد کیا جائے گا۔
صاحب جب محبت ہو جاتی ہے تو لوگ کھراٹے مار کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ رب کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے محبوب کے لیے بھوکا رہنا یہی روزہ کہلاتا ہے اس اصطلاح میں. اسے اس کے محبوب کے طریقے پہ یاد کرنا، اس کے محبوب کی سنت کے مطابق یاد کرنا نماز کہلاتا ہے. اور اس کی گلی کا چکر لگانا، اس کے گھر کا ارادہ کرنا حج اور طواف کہلاتا ہے. اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، یہی زکوٰۃ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت یا تو قلب سے قالب پہ آئے یا قالب سے قلب میں جائے. تو اگر محبت ہو گئی تو جوارے پہ اثر مرتب ہو جائے گا، اور اگر دل میں محبت ابھی نہیں آئی جسے کہتے ہیں تو جوارے سے یہ کام کریے، محبت ہو جائے گی. کوئی ہو جو شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا ہو، اس کو 2-4 بارات میں لے جا کر کے دلہے کی عزت دکھا دیجئے. جو ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہو اس کو 2-4 بارات لے جائیے اور دلہے کی عزت دکھا دیجئے، تو شادی کا جذبہ جگ جائے گا کہ نہیں اس کے اندر. تو ایسے ہی اوپر سے کرتے 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 اندر جذبہ جگے گا، یا اندر جگ گیا ہے تو دلہا بننے کی کوشش کرے گا. تو یا تو قلب سے قالب کے اوپر سفر کریے یا قالب سے قلب میں جائیے. اوپر سے کریے گا تو اندر اثر ہوگا، اندر اتر جائے تو اوپر اثر ظاہر ہونے لگے گا. اس میں جو سب سے آسان ہے قالب سے قلب میں جانے میں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی اور محبت نہیں جاگ پائی، چنگاری نہیں سلگ پائی. لیکن اندر کی چنگاری اگر سلگ گئی تو آنے واحد میں ماں سوا کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، اور اس کی نظروں میں سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی باقی نہیں رہتا ہے. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. میری ہستی بھی مٹا دے تیرے صدقے اے دوست، یعنی اب میں نہ رہوں صرف تیری یاد رہے. تو اللہ کی محبت دین میں جو سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز، اللہ کی محبت. قرآن شریف کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اور چونکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے مخلوق میں سب سے محبت رسول اللہ سے ہوگی سب سے زیادہ. ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور یہ رسول پیغام اس محبوب کا لانے والے ہیں، تو صاحب محبوب کا پیغام لانے والا بھی محبوب ہوگا. جس ایپ سے آپ اپنے محبوب سے چیٹ کرتے ہوں گے، اگر اس پہ کوئی میسج کا آئیکن اوپر سے دکھ جائے تو صاحب دیگر میسج کو تو ڈیلے کر سکتے ہیں کچھ دیر تک کے لیے، مگر وہ تو پہلی فرصت میں نکال کے پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ بات ملے گی جو محبوب بھیجے ہوا ہے. تو ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف نسبت ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ سے ہوگی، اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ سے نسبت ہو گئی تو اولیاء اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے. اب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جاگے گی کیسے؟ یہ اگر محبت جاگ گئی، حضرت عشق اگر اس میں جلوہ گر ہو گئے، تو پھر یاد کرنا اور خرچ کرنا اس کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس مقام پہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ عام لوگوں کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 2.5% 100 میں سے نکال دے اور باقی رکھ لیں، اور اہل محبت کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 2.5 رکھ کے سب محبوب کے اوپر قربان کر دے. اور جو اور اس سے زیادہ ہمت رکھنے والے ہو وہ تو صرف محبوب رکھ لے، سب کو قربان کر دے. اب اللہ کی محبت ہمارے اندر جگے گی کیسے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اس میں کوتاہی میری ہوگی کہ میں نے ایسے جگہ پہ چھیڑا کیوں.
لیکن میرے کئی احباب تھے جنہوں نے کہا اس موضوع پہ گفتگو کریے گا، اس پہ گفتگو کریے گا. ایک دو اگر کوئی موضوع بتائے ہوتے تو میں کر دیتا، لیکن اتنے لوگوں نے بتایا کہ کچھ پہ کروں کچھ پہ نہ کروں تو کچھ لوگ شکایت کرنے لگیں گے. اور جیسے ہی یہاں آیا توصیف صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے محبت کی گفتگو کر دی کہ فلاں سے مجھے بہت محبت ہے، تو میں نے کہا کہ اس محبت ہی کو آج اپنی گفتگو بناتا ہوں. اللہ سے محبت جو دین اور ایمان کا خلاصہ نچوڑ ہے وہ ہمارے اندر کیسے بیدار ہو. دیکھیے، اللہ کی محبت اپنے دل و دماغ میں جاگزی کرنے کے علماء نے دو طریقے بتائے ہیں. ایک پریکٹیکل والا راستہ ہے اور دوسرا تھیوری والا ہے. اس کو حکمت اور فلسفہ کی زبان میں کہتے ہیں ایک طریقہ عملی ہے اور ایک طریقہ نظری ہے. اللہ کی محبت کیسے ہمارے دل و دماغ میں بیدار ہو اور ہماری ذہن و دماغ میں اللہ ہی محبوب کیسے ہو، اس کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے. ہاں، اللہ کے لیے رسول اللہ محبوب، اللہ کے لیے ولی اللہ محبوب، اللہ کے لیے بیت اللہ محبوب، اللہ کے لیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ سب محبوب ہوں گے، لیکن بذات محبوب صرف اللہ رب العزت رہ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا ایک نظری طریقہ ہے اور ایک عملی طریقہ. نظری طریقہ امام غزالی کی پیش کرتا ہوں. امام غزالی نے جو اللہ کی محبت جگانے کا نظری طریقہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ محبت جس کسی کو بھی کسی سے ہوتی ہے، اگر ان اسباب کا ہم ایک سروے کریں تو وہ ضمنی طور پہ تو بہت ہو سکتے ہیں، مگر کلی طور پر 4 اسباب ہیں. محبت کے کتنے اسباب ہیں؟ 4 اسباب. کسی کو کسی سے اس لیے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں بہت کمال رکھنے والا ہے. ذات میں، یا اور تھوڑا سا اس کو یہی ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے 4 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اس سے اس کا وجود جڑا ہوا ہو، اس سے اس کا وجود جڑا ہوا ہو. مثال کے طور پر ہمیں اپنی ذات سے محبت، آپ کو اپنی ذات سے محبت. اگر بیمار پڑ جائیں گے تو لاکھوں روپے کی ضرورت پڑے گی تو لگا کے علاج کریں گے. اپنی ذات سے محبت ہوئی. دوسرا نمبر کہ ذات کے بعد کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے. نمبر 1 کہ آپ کا وجود اس سے جڑا ہوا ہے، آپ کی بقا اس سے قائم ہے، آپ کی ہستی اس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کی محبت اس سے ہو جائے گی. کھانے کے بغیر جی نہیں سکتے، پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، مکان کے بغیر رہ نہیں سکتے. ساری چیزیں محبوب ہو گئی کیونکہ اس سے ہماری ذات جڑی ہوئی ہے. دوسری چیز کہ وہ احسان کرنے والا ہو. اگر سن لے آپ کہ امریکہ میں ایک شخص ہے جو صبح شام ڈیلی 5000 لوگوں کو فری میں کھانا کھلاتا ہے، تو خود بخود اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اگرچہ ایک دانہ بھی اس میں سے آپ کو نہ ملے. اور اگر وہ احسان آپ پہ کر دینے والا ہو جائے تب تو محبت آپ کے رگو پے میں سرایت کر جائے گی. مولانا عارف اقبال مصباحی صاحب، آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں، وہ اپنا ایک بڑا تجربہ شیئر کر رہے تھے. بہت سارے تجربات ہیں لیکن ان کا ایک تجربہ کہ ایک مسجد ان کی بن رہی تھی، تو غیر مسلم برادران کے محلے سے ہو کر کے ایک راستہ تھا، ان کے دروازے سے ہو کر کے، راستہ تھا نہیں دروازے سے ہو کر کے، جب گاڑی لے کے گئے تو انہوں نے روک دیا کہ آپ ہمارے دروازے سے گاڑی لے کے نہیں جا سکتے. اس کے بعد سیلاب آیا 2-3 مہینے کے بعد ان کے علاقے میں زبردست سیلاب. تو کہنے لگے کہ جن لوگوں نے ہماری گاڑی کو روکا تھا ان لوگوں کو ہم نے اس سیلاب میں خوب مدد کی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سب خود مل کے کہنے لگے کہ آپ اسی راستے سے اب گاڑی اپنی لے کر کے جائیے. تو پہلے جو ہے انہوں نے راستہ بند کر دیا، لیکن جب احسان انہوں نے کر دیا تو اب یہ ان کے محبوب ہو گئے. ابھی جتنا بڑا احسان ہوگا اتنے بڑے محبوب بنے گا آدمی. احسان کرنے والے سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. تیسری وجہ محبت کی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفت میں کمال رکھنے والا ہو تو محبت ہو جائے گی. جیسے کہ بیل کے پکنے سے کوے کو کچھ نہیں ملتا ہے، مارے تو اس کی چونچ میں زخم آ جائے، لیکن اس کے باوجود بیل پکا ہے تو کوہ دل دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو تیسری وجہ محبت کی ہے کہ وہ چیز ذات اور صفت میں کمال رکھنے والی ہے، اس لیے ہم محبت اس سے کر بیٹھے، اگرچہ رسائی نہیں ہو سکتی ہے. گو ہاتھوں میں دم نہیں، گو ہاتھوں میں طاقت نہیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، رہنے دو ابھی ساغر و
مینا میرے آگے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفت میں کمال رکھنے والا ہے، اگرچہ ہم کو ہاتھ اس تک نہیں رسائی ہے، لیکن محبت ہوتی ہے آدمی کو اس سے. اور چوتھی وجہ محبت کی یہ ہے کہ اگر کسی میں معانست ہو جائے، کوئی لگاؤ ہو جائے، کوئی رشتہ ہو جائے، کوئی تعلق ہو جائے، کوئی مجانست ہو جائے تو محبت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ممبئی میں ہے، اگر کوئی آپ یو پی کے ہیں اور یو پی والا مل جائے، ارے آپ بھی یو پی سے؟ ہاں ہم بھی یو پی سے. ارے آئیے بابا، مجانست ہو گئی نا. یو پی ہی میں رہے لیکن جس ضلع کے وہ ہو اس ضلع کے مل جائے، ارے آپ اسی ضلع کے ہیں، امبیڈکر نگر کے، فیض آباد کے، ہم بھی تو وہیں کے ہیں. اور اگر انڈیا سے باہر چلے جائیے تو انڈیا کے کسی کونے کا مل جائے تو لگے گا کہ گھر خاندان کا کوئی آدمی مل گیا ہو. جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہ چکے ہیں ان کو اس کا خوب تجربہ ہوگا. 2 مہینہ ہم لوگ جب مصر تھے ازہر میں، تو جو انڈیا کا مل جاتا تھا لگتا تھا کہ اس کو سینے سے لگا لے ہمارا بھائی مل گیا ہوا ہے. 4 وجہ امام غزالی بیان کی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1، ہمارا وجود اس سے جڑا ہوا ہے. نمبر 2، وہ احسان کرنے والا ہے. نمبر 3، وہ ذات و صفت میں اس قدر کامل ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. نمبر 4، ہم میں اور اس میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی ایک ربط ہو. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو انسان اسے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے. اور یہاں اللہ رب العزت اور ہمارے بیچ تو 4 چیزیں بدرجے اتم موجود ہیں. پہلی چیز، ہمارا وجود اس سے جڑا ہوا ہو، تو ہمارا وجود تو اسی کی عطا سے ہے، اور جب تک وہ چاہ رہا ہے تبھی تک ہم موجود ہیں. جس وقت چاہے گا، میڈیکل سائنس کے مطابق کچھ بھی نہ ہوا ہو، ہمیں یہاں سے اٹھا لے گا. تو جب اس لیے کسی سے محبت آدمی کرتا ہے کہ اس کا وجود اس سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارا وجود تو اللہ کی عطا سے قائم ہے. محبت سب سے زیادہ تو ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے. دوسرا سبب کہ وہ احسان کرنے والا ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. کتنا احسان اپنے رب کا آپ کے اوپر ہے، ذرا سوچئے تو. آپ دن رات محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، کھانا ٹائم پہ نہیں، پانی ٹائم سے نہیں، اور لوگوں سے دعا بھی کراتے ہیں، تو اس کے باوجود 100% میں سے 100 مقصد میں سے کتنے مقصد کو پاتے ہیں آپ؟ 50% پا جاتے ہیں پورا کا پورا؟ صاحب 50 بھی مشکل ہے. 10%، 20%، 25% دن بھر کے جو مقاصد ہوتے ہیں زندگی کے، اس میں سے آدمی پاتا ہے. زیادہ تر تو مقاصد ایسے ہی رہ جاتے. لیکن اللہ نے یہاں جو ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اس کے لیے آپ کون سی کوشش کیے تھے اور کس سے دعا کرائے تھے؟ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، جس زندگی میں آپ کو اللہ کے علاوہ سب کو منانے کی فکر ہے، اسی رب کو منانے کی فکر نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی تھی اور اللہ سے کتنی دعائیں کی تھی؟ کوشش کی تھی کچھ؟ دعا کیے تھے؟ بغیر ہماری کوشش اور دعا کے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عدم سے وجود میں لا دیا. کتنا بڑا ایسا. اچھا، بنایا اس نے تو سب کو تو اسی نے بنایا ہے. جب بنایا تو ہمیں اینٹ بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، لیکن کتنا احسان کیا اس نے، ہمیں جان رکھنے والا بنایا. جان رکھنے والا بنایا تو اینٹ پتھر کے علاوہ جان رکھنے والوں میں گائے بھینس بلی چچندر سب ہیں، کچھ بھی بنا دیتا. اللہ نے انسان بنایا. انسان بنایا تو انسان تو حضرت آدم کے بعد سے لے کر کے اب تک ہے، لیکن اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبی اس کے محبوب ہیں اور جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے. کتنا احسان اللہ رب العزت کا ہے. تو اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے بڑا احسان تو ہمارے رب کا ہمارے اوپر ہے. تو ہمارے سینوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی. تیسرا مطلب، ذات اور صفات میں کمال رکھنے والا. تو اس کی ذات واجب الوجود، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے جب بنایا تب ہوئی ہیں، اور جب چاہے گا تب ختم ہو جائے گی. وہی ہمیشہ سے رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کی صفات کمالیہ ہیں، اور وہی کمال کی صفتوں سے علی وجہ الکمال متصف ہے. تو ذات و صفات کی کمال کی بنیاد پر اگر محبت ہونی ہو تو سب سے کامل ذات اس کی صفت ہے، ذات اور صفت اس کی ہے. تو محبت ہمارے سینوں میں سب زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور 2 رابطے کی بنیاد پر ہو تو سب سے بڑا رابطہ تو عابد اور معبود کا ہوتا ہے. وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں. وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں. تو سب سے زیادہ محبت ہمارے سینوں میں ہمارے معبود کی ہونی چاہیے.
تو کسی ایک کی بنیاد پر محبت آدمی کرتا ہے، اور یہاں چاروں چیزیں متحقق ہیں، تو ہمارے سینوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. تو یہ تو اللہ کی محبت اپنے سینوں میں جگانے کا نظری طریقہ ہوا، فکری طریقہ ہوا. سوچئے رات کو سونے کے وقت، جس وقت فرصت میں ہو غور کیجئے اور اللہ کی محبت کو بیدار کریے. اور دوسرا پریکٹیکل والا ہے جو بہت مؤثر ہے. وہ کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو مشائخ ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. اب یہاں یہ خود ایک مستقل چیپٹر ہے، لیکن میں اس کو اسکیپ کر کے بہت آگے سرسری گفتگو لے جاتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. عملی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جنہیں دیکھیں آپ تو اللہ یاد آ جائے، جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو دنیا کا نشہ کم ہو اور آخرت کی فکر سوار ہو جائے، جن کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے محبت کے جذبات آپ کے سینوں میں بیدار ہونے لگے، آپ ان کی خدمت کریں. تو اللہ والے کی خدمت سے اللہ والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور شیخ کی محبت سے رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ عملی طریقہ ہوا ہے جو کرنے کا ہے. اللہ والوں کی خدمت کریں تو ان کی محبت سے رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ صاحب آپ تو اللہ کی محبت پہ بات کر رہے تھے اور یہاں سے شیخ اور اہل اللہ کی محبت پہ کہاں اتر گئے؟ اور بہت سے لوگوں کو یہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ حیدرآبادی کباب میں ہڈی آ گئی ہوئی ہو. میں 2 حدیث شریف سنا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں اپنی محبت کو بیدار پیدا فرمائے. 2 حدیث شریف سنیں، بلکہ 3 حدیث سن لیں تاکہ اقل مقدار جمع حاصل ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کسی کے لیے کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے خاص سائے میں رکھے گا. قیامت کے دن جس دن کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ اپنے خاص رحمت کے سائے میں رکھے گا. ان میں سے 2 ایسے شخص ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. شیخ مریدین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تک لے جائے، اور مرید شیخ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ ہماری انگلی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. محبت یہاں سے اللہ کی محبت تک لے جائے گی. دوسری روایت بخاری شریف ہی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوگی وہ ایمان کا مزہ پا جائے گا. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 خصلت جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کا مزہ پا جائے گا. پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں. پہلی خصلت ایمان کا مزہ اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. اور دوسری چیز کہ کسی صالح مرد سے وہ اللہ کے لیے محبت کرے. ذرا غور سے اس بات کو سمجھیے، محبت ہی کی فلسفہ ہے یہ. وہ ایمان کا مزہ پائے گا وہ جو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. پہلی خصلت. دوسری خصلت کہ ان یحب الرجل لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو. اور تیسری چیز یہ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ایمان میں آ جانے کے بعد، کفر سے نکل جانے کے بعد پلٹنا ایسے ہی اس کے لیے ناگوار ہو جیسے کہ جہنم اور آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے ناگوار ہو. اس میں جو سمجھنا ہے آپ کو وہ یہ کہ اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی. دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کسی شخص سے وہ محبت کرے اور وہ محبت اس کی اللہ کے لیے ہو. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں گے تو میرا یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی شخص سے محبت کرے وہ، اور اس سے اس کی جو محبت ہو اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہ کسی سے محبت کرنی ہو تو اللہ کے لیے کرے، نہیں، کسی سے کرے محبت اور وہ اللہ کے لیے ہو. دونوں تشریح کا ذرا فرق سمجھیے. ایک تو یہ ہے کہ کسی سے محبت ہی نہ کرے، تو جب اللہ کیا ہی نہیں کسی بندے صالح سے محبت تو اللہ کے لیے کرنا نہ کرنا کی بات ہی نہیں ہے.
یہ نہیں کسی صالح سے کرے اور وہ محبت اللہ کے لیے ہو، تب جا کے وہ ایمان کا مزہ پائے گا. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پہلی خصلت کیا ہے کہ اللہ رسول سب سے زیادہ محبت ہو، اور دوسری خصلت کہ کسی صالح مرد سے اس کی نسبت ہو اور وہ محبت اس سے اللہ کے لیے ہو. صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور ان کے مرشد بھی تھے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لا بھی رہے تھے اور صحابہ کی تربیت بھی کر رہے تھے. آج ہماری ان ظاہری نظروں کے بیچ نہیں ہے سرکار. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم ظاہر سے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن ہماری چشم ظاہر میں نہیں ہے، چشم عالم میں نہیں ہے، ہماری چشم ظاہر میں. تو اب ہمیں اس کڑی تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے شخص کو پکڑنا ہوگا جس کی کڑی رسول اللہ کی صحبت سے ملتی ہو. سرکار کی اس کڑی تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے صالح شخص کو پکڑنا ہوگا جس کی صحبت کا سلسلہ سرکار سے ملتا ہو. تو ایسے شخص سے محبت کریے تو یہ رسول اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت تک لے جائے گی. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بندگی کے لیے بنایا ہے، اور بندگی کا لطف تب ہے، اس میں مزہ ایمان کا تب آئے گا جب محبت ہوگی. ورنہ تو اگر یہ محبت نہیں ہے تب تو اذان سننے کے وقت لگے گا کہ اوف پھر اذان ہو گئی کیا، اچھا چلو ابھی 10 منٹ ہے نا. صاحب اگر محبت سینے میں آ جائے گی تو اذان ہو گئی 10 منٹ ہے، یہ جذبہ نہیں ہوگا. وہ تو اذان سے پہلے آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ پھر محبوب سے ملاقات کی گھڑی آنے والی ہے. تو اپنی زندگی کا آپ محاسبہ کریے. ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جس میں ایک چیز ہے کہ موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھو. یہ زندگی غنیمت ہے. آپ نے دیکھا ہے کرونا پیریڈ میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ چلتے پھرتے چلے گئے. اب اللہ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ان کے بعد. اب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کے لیے گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے کاروبار بند کر دیجیے اور مسجد میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے. نہیں، جو کام کر رہا ہے وہ شرعی حدود میں رہ کے کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا وہ کام نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، مگر ہاتھ کام میں لگا ہوتا ہے اور دل محبوب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کچھ بھی تیری محبت پہ گفتگو کی ہے مولا، یہ میرا حال نہیں ہے، مگر تو نوازنے پہ آئے تو کسی کو بھی صاحب حال بنا سکتا ہے. ہم سبوں کے دلوں میں اپنی محبت کا چراغ جلا دے، ہم سبوں کو اپنی محبت سے پر فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.